ڈاکٹر مرلی لال یوٹیوب چینل ہیلتھ از دا رائٹ، صحت حق ہے، صحت حق ہے۔ آج ہم جنسی روابط سے کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، جس میں بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظہیر جو کہ انفیکشنس ڈیزیز کے ماہر ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس FCPS میڈیسن کی ڈگری بھی ہے اور FCPS انفیکشس ڈیزیز کی ڈگری بھی ہے۔ تو ہم اب آج بات کریں گے ان بیماریوں پہ کیسے بچا جائے، نشانیاں کیا ہیں، اگر ہو جائے تو علاج کیا ہے۔ پھر تو پورے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ اس مریض میں پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہو تو آپ ہیپاٹائٹس بی کا بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے، پھیل سکتا ہے۔ اسی طرح آپ سفلس کا بھی ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ سفلس جو ہے شروع میں جیسے میں نے کہا کہ تھوڑی سی علامات ہوتی ہیں اور پھر یہ جسم میں آرام سے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی علامات نہیں۔ ایک دفعہ اگر مریض یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ازدواجی رشتے کے علاوہ کوئی اپنا رشتہ اور تعلق ہوا ہے تو پھر یہ سارے ٹیسٹ کروانے، اس میں سارے ٹیسٹ اور اس میں پھر جو ہے ایک بہت آخر میں لیکن بہت اہم جو وجہ ہے وہ ہے HIV کا وائرس، یا جس کو ہم عام زبان میں ایڈس کہتے ہیں۔ بالکل، ایڈس کا وائرس جو ہے HIV کا وائرس، یہ یوں سمجھے کہ تقریباً 1980 یا 1900 کے بعد 80 کے بعد میرے خیال پہلی دفعہ یہ HIV کا وائرس کی تشخیص ہوئی، اور اس کے بعد یہ دنیا میں آہستہ آہستہ پھیل گیا۔ اور اس کے پھیلنے کی بڑی وجہ جو تھی وہ جنسی تعلق رکھنے سے پھیل رہا ہے یہ وائرس۔ اور یہ وائرس کے اور بھی پھیلنے کی وجوہات ہیں، جس میں خون کا انتقال ہونا یا بلڈ ڈونیٹ کرنا، اگر وہ صحیح طرح ٹیسٹ نہ ہوا ہوگا تو وہ آسانی کے ساتھ خون کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ اور پاکستان جیسے ملک میں HIV کے پھیلنے کی اور بھی بڑی وجوہات سامنے آئی ہیں، جس میں HIV کے بہت سارے کیسز مختلف شہروں میں دیکھنے کو ملے ہیں، جو کہ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ HIV کا جو آؤٹ بریک یا HIV کے بہت سارے کیسز ہمیں ملے وہ لاڑکانہ میں ملے، جس میں بچوں میں HIV کی تشخیص ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں میں HIV کی تشخیص ہوئی۔ تو وہاں پہ جو انویسٹیگیشن ہوئی یا جو معلومات لی گئی تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ وہاں پہ جو بڑی وجہ تھی پھیلنے کی وہ صرف جنسی تعلق ہی نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ جو ہم سرنج یا جو یوز کرتے ہیں یا سرنجز جو استعمال کرتے ہیں، سوئی جس کو کہتے ہیں ہم، سوئی جو کہتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ جناب ہمیں انجیکشن لگوا دیں، کوئی ڈرپ لگا دیں، اور پتہ یہ لگا کہ وہ انجیکشن یا وہ سوئی جو ہے وہ پہلے کسی اور کو لگائی گئی اور وہ آپ کو لگ گئی۔ ایک ڈرپ لٹکی ہوئی ہوتی ہے جس میں سے وہ سب کو تھوڑا تھوڑا لگا دیا جاتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، اور سرنج ری یوز بھی ہوتی ہے، دوبارہ وہی سرنج پیسے بچانے کے چکر میں ہمارے ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں۔ جب بھی آپ سرنج استعمال کریں تو یہ اپنا ضرور دیکھ لیں کہ یہ نئی سرنج آپ کے اوپر استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ ہیپاٹائٹس کے پھیلنے کی وجہ، ایڈس کے پھیلنے یا HIV کے پھیلنے کی بڑی وجہ جو ہے یہ سرنجوں کا استعمال۔ ہمارے یہاں سرنج آپ کے خیال میں زیادہ ہے، جنسی تعلقات اتنی زیادہ وجہ نہیں، یا وہ بھی وجہ دونوں ہیں؟ اس میں پھر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایک ہم نے بات کی جنسی تعلق رکھنے کی وجہ سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سرنجز کی ہم نے بات کی۔ اب سرنج جو ہے یہ ایک اور بڑی اور خون کی منتقلی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ اتنی لیبارٹریز خون والی کے اس کی بن گئی کہ وہ خون، جب آپ کسی سے آپ کے مریض کو ضرورت ہے خون لینے کی اور آپ کسی بلڈ بینک میں گئے خون لینے کے لیے، تو وہاں پہ آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ بلڈ بینک جو ہے یہ خون کے صحیح طریقے سے ٹیسٹ کر کے، جس میں ہیپاٹائٹس ہے، ملیریا ہے، HIV ہے، ان کے صحیح ٹیسٹ کر کے پھر آپ کو خون دیا جا رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہاں پہ صحیح ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے اور خون اسی طرح سے دیا جا رہا ہے تو آپ وہاں سے خون نہ لیں۔ کوشش کریں ایسی جگہوں سے خون لیں جہاں پیسے کی لین دین نہ ہو، پیسے کی لین، جہاں پہ ایسی جگہوں سے خون لیا جائے۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے جب آپ ٹیسٹ کر کے خون لیتے ہیں تو اس میں یا فیملی ڈونر سے خون لیں، اپنے جاننے والے سے خون لیں، آپ لیں، لیکن یہ ٹیسٹ کر کے لیں۔ پہلے ٹیسٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سارے ٹیسٹ کیے گئے ہیں تبھی آپ اس میں، کیونکہ بڑی وجہ جو ہوتی ہے جہاں سے جیسے آپ نے بات کی کہ پیسے لے کے جو خون دیا جاتا ہے پیسے کی لین دین میں، اس میں زیادہ تر جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ انجیکشن والا نشہ کرتے ہیں،
چونکہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنا خون بیچتے ہیں، بلڈ بینک بالکل. میں. اور وہاں پہ چونکہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہاں پہ وہ آسانی کے ساتھ HIV کا وائرس، اور یہ جو انجیکشن یوز کر رہے ہوتے ہیں نشے کے لیے، سب سے زیادہ پاکستان میں HIV کا وائرس ان لوگوں میں موجود ہے. اگر میں آپ کو پرسنٹیج یا آپ کو فیصد کی بات کروں تو HIV کا جو ہمارے پاس کیسز ہیں وہ انجیکشن جو استعمال کرتے ہیں، سوئی استعمال کرتے ہیں نشے کی، ان لوگوں میں 40 سے 50% تک HIV ہو چکا ہے. مطلب یہ سمجھے کہ آپ ہر دوسرے انسان کو HIV کا مریض ہے اگر وہ انجیکشن کا نشہ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے باقی جتنے لوگ ہیں، کتنے مریض ہیں آپ کے خیال میں پاکستان میں HIV کے؟ پاکستان میں 2019 کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ HIV 1.5 لاکھ سے زیادہ ہیں. اور اس میں اور شامل کتنے ہوتے رہتے ہیں ہر مہینے یا ہر سال؟ اس میں لمحی فکریہ یہ ہے جو اس میں کہ آپ کے پاس HIV کے جو مریض جو کہ آپ کے پاس دوائیں دے رہے ہیں وہ اس کا یوں کہہ لیں کہ 25% بھی نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ باقی جتنے بھی 25,000 لوگ وہ ہیں جو کہ جن کو اپنی HIV کے بارے میں پتہ ہے وہ دوائیں دے رہے ہیں، باقیوں کو پتہ ہی نہیں. لوگ جو ہیں وہ کمیونٹی کے اندر اور اپنے جگہوں پہ وہ آسانی کے ساتھ HIV پھیلا رہے ہیں کیونکہ یا ان کو پتہ ہے تو لیکن وہ دوائیں نہیں لے رہے. ہاں، یا ان کو پتہ نہیں ہے. تو جو سروے کے مطابق ہے تو مطلب یوں کہہ لیں کہ ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اسی کے لیے گورنمنٹ نے ایک تو HIV کے ٹریٹمنٹ سینٹر بنائے ہیں جہاں پہ HIV کی دوائیں مفت میں ملتی ہیں، وہاں پہ ٹیسٹ مفت میں ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے گورنمنٹ نے HIV کو پھیلنے کے لیے بھی HIV پریونشن پروگرام بنائے، مطلب اس کو روکنے کے لیے. اور اس میں جو ہے بہت ساری NGOs، 50 سے زیادہ NGOs انوالو ہیں جو کہ جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ HIV کے پھیلانے والے لوگ ہیں جن میں نے بات کی کہ نشے والے انجیکشن جو لگاتے ہیں، یا جن میں جو فیمیل سیکس ورکرز ہوتی ہیں جو کہ پیسوں کے لیے جن سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، ٹریز نکل ہے، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں HIV کی شرح آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. اور اب ان میں HIV کی شرح 5% سے زیادہ ہو چکی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے جو کہ HIV کے پھیلنے کی ہے ان لوگوں میں. اور یہ اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی دیتے ہیں، اگر وہ دوائیں نہیں دے رہے اور ان میں HIV کا وائرس ہے تو وہ آسانی کے ساتھ دوسرے لوگوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اس وائرس کو. تو یہ جو پریونشن پروگرام ہے ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ HIV جو ان لوگوں میں خاص طور پر پھیل رہا ہے ان کو کیسے روکا جائے. مطلب ان میں سب سے بڑی اہم وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ HIV کے پھیلنے کی یہ ہو رہی ہے کہ ہم ایک تو جو HIV یا ایڈس کا وائرس ہے اس کے ساتھ ایک طرح کا اسٹگما اٹیچ ہے. مطلب ہم یوں کہنے کے ہچکچاتے ہیں اس بیماری، لوگ بتاتے نہیں ہیں، بالکل لوگ بات کرنے کے بارے میں، اور عام لوگوں میں فہم اس بارے میں نہیں ہے. تو جب تک یہ جو ہچکچاہٹ ہے یا اس بارے میں بات نہیں کریں گے اور اس کو بیماری نہیں سمجھیں گے، اس کا علاج بھی ہے تو آہستہ آہستہ بیماری پھیلتی رہے گی آپ کی. تو ہمیں آگہی چاہیے اس